أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو. ولا تمنن تستکثر، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو. ولربک فاصبر، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. الحمدللہ ہماری جو ترتیب چالو تھی اس میں سورہ مزمل تک ہماری تفسیر مکمل ہو گئی تھی 29ویں پارے میں، اور یہ آج سورہ مدثر کی تلاوت کی ہے اور اس کی 10 آیتیں پڑھی ہے. سورہ مدثر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو بالکل شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان میں سے ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے غار حرا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد کچھ مدت تک کے لیے وحی رک گئی تھی، جس کو ہماری ٹرمز میں اسلامی ٹرمز میں جو ہے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں. وحی کے رک جانے کا زمانہ ایک لمبا زمانہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ صورت کی چند آیتیں نازل ہوئی ہے. اور اس کا قصہ بھی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے پہ جا رہا تھا، مجھے آواز آئی آسمان سے. اور جب آواز آتی ہے تو آدمی اوپر دیکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ مجھے غار حرا میں ملا تھا وہی فرشتہ آسمان کے نیچے کرسی بچھا کر بیٹھا ہوا. اب یہ زیارت جو ہوتی ہے نا اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، دوسری مخلوق کی ایسی زیارت. اور نبیوں کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نبی اور ایک ہے انسان. تو انسان ہونے کے ناطے نیچرلی جن چیزوں کا ایفیکٹ آدمی کی طبیعت پر پڑتا ہے وہ پڑتا ہی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، اتنی بڑی جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور آپ جو ہے لوٹ کر گھر پر آئے. اور جیسے کسی کو بھوت کا اگر سایہ بھی نظر آتا ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ٹھنڈی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا مجھے چادر اوڑھاؤ. تو یہ قصہ ہے. یہاں ایک بات بنیادی یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی کی شان کے خلاف نہیں. تو 2 چیزیں میں نے نبی میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے وہ نبی ہے اور ایک ہے وہ انسان ہے. تو انسان ہونے کے ناطے جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں جو انسان پر اثر کرتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن نے نقل کیا کہ وہ آگ دکھی تو لینے کے لیے گئے، اور جب بات چیت ہو رہی ہے اور عصا کے لیے کیا کہا گیا ہے اس کو زمین پہ ڈالیے، جیسے ہی ڈالا وہ سانپ بن گیا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ولم یعقب، گھبرا گئے کہ یہ سانپ کیسے بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ لا تخف انک لدی المرسلون،
کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ موسیٰ گھبرائیے مت، جی یہ گھبرانے کا موقع نہیں، ہم ایک معجزہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو نیچرلی چیزیں ان میں نبیوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ہاں، شریعت کے پہنچانے میں عام انسان کے مقابلے میں نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، چاہے جان چلی جائے لیکن لا یخشون احدا الا اللہ، وہ کسی سے نہیں ڈر سکتے، زمانہ ایک طرف چلا جائے، پوری کائنات ایک طرف چلی جائے، لیکن نبی ایک سے دو نہیں ہو سکتے۔ یہ شان اللہ نے قرآن میں نبیوں کی بیان کی۔ بہرحال ایک بات ہو گئی، تو یہ قصہ ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لے کر چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت آیت نازل ہو رہی اور وہی جو کنڈیشن تھی اسی کو ایڈریس کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، کہ اس چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، کمبل چھوڑ دیجیے اور کھڑے ہو جائیے۔ یا یہ مطلب ہے کہ بھائی قم فانذر، کہ اب تیار ہو جاؤ، ہم نے پہلی وحی تو پہنچا دی ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کے ڈراؤ، بس کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کا تعارف کروایا گیا تھا۔ اس آیت میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا ہے قم فانذر، کہ اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی کہ اب آپ نبی ہیں اور آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، لہذا لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے بت پرستی میں، مورتی پوجا میں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو برا انجام بتائیے کہ اسی حالت میں اگر مر گئے تو کیا انجام ہوگا۔ لیکن ڈرانا کیسے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں انذر، اس طرح ڈرائیے کہ ان کو لگے کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کو لگے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ تو نبیوں کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے قرآن نے وہ انذار کا ہے، اور انذار کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کہ اس طرح ڈرانا کہ سامنے والے کو خود فیل ہونے لگے کہ یہ آدمی میری بھلائی چاہ رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہو تو وہ مریض کو بتاتے ہیں نا کہ اس بیماری میں یہ چیز کھاؤ گے بیماری اور بڑھ جائے گی، آپ کو پرہیز کرنا پڑے۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، تو اس وقت جو فیلنگ ہوتی ہے، نبی کی ذمہ داری اور ہر داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بات کرے گا، جب اپنی بات رکھے گا تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو خود محسوس ہونے لگے کہ یہ آدمی میرا بھلا چاہتا ہے۔ یہ بات جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی بات کرتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نام لکھوا لیا، مولانا کی زبان میں لکنت تھی، تو ایک آدمی سمجھدار بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو پورا بیان سنا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تم کو کیا سمجھ میں آ گئی تو تم نے نام لکھوا دیا۔ تو انہوں نے کہا ہم کو سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، اتنا محسوس ہوا کہ یہ آدمی ہمارا خیر خواہ ہے، اور ہم کو اتنا درد اس آدمی کے اندر محسوس ہوا کہ اگر ہم نے نام نہیں لکھوایا تو ہماری گمراہی کے چکر میں اس آدمی کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ داعی کی بات ہوتی ہے، لہذا ہم دعوت کا کام کریں تو ہمارے لیے تانے والی زبان زیب نہیں دیتی، تانا بول کر، کوئی سخت جملہ بول کر ہم کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اور وہ دین میں قریب آنے والا بھی نہیں، وہ دور ہی جائے گا۔ تو یہ ایک بات ہے قم فانذر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کچھ 6 احکام دیے جا رہے ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کا کام کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگوں کو ڈرائیے کس سے؟ بھائی مورتی پوجا مت کرو ورنہ برا انجام ہوگا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی عظمت بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ عجیب بات ہے، جو 6 احکام دیے جا رہے ہیں نا، ان میں 2 باتیں خاص طور سے ایک داعی کے لیے سکھائی قرآن نے۔ پہلی چیز توحید کی دعوت دو، کس کی دعوت دو؟ توحید۔ اور دوسرا جو عقیدہ ہے جس کی دعوت دینی وہ ہے قیامت کا عقیدہ، حساب کتاب کا عقیدہ۔ اور یہ 2 بیز ہے، جس کو یہ 2 عقیدے سمجھ میں آ گئے اس کی پوری گاڑی دھڑام سے سیدھی لائن پہ آ جائے گی، بالکل سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ 2 عقیدے، اور یہ بہت آسان بھی ہے، کامن سینس والے عقیدے ہیں، اس کے لیے بڑی کوئی سائنس فائنس کی باتیں نہیں چاہیے، اس لیے قرآن ان باتوں کو سمجھانے کے لیے سائنس کی باتیں کوٹ نہیں کرتا ہے۔ مشاہدہ، جو آدمی دیکھتا ہے ویژول پوری کائنات میں، انہی چیزوں کو قرآن کوٹ کرتا ہے کہ ان میں تھوڑا غور کرو گے تو آپ کی عقل فیصلہ کرے گی کہ توحید صحیح بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ کیوں بیان کریں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو قرآن نے جو لفظ یوز کیا ہے وہی اس کا ریزن ہے، رَبَّكَ، اس لیے کہ وہی پالتا ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہی پالتا ہے بس اسی کے گیت گائے جائیں گے۔ باپ کھلاتا ہے تو باپ کے گیت گائے جائیں گے، ماں کھلاتی ہے ماں کے گیت گائیں گے۔ جی، تو
یہ قرآن جو ہے لفظ یوز کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عظمت اس لیے بیان کرو کہ وہ تمہیں پال رہا ہے اور وہ اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی عظمت بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تیسرا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی، اور یہ انڈائریکٹلی پوری امت کو حکم ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب یہ عجیب بات ہے، ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے نا، اس وقت نماز کا حکم نازل نہیں ہوا، بالکل اسٹارٹ، ابھی تو عقیدے پر محنت شروع ہو رہی ہے، اور ان ایام میں اللہ فرما رہے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے کیا رکھنے ہیں؟ پاک صاف۔ تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری لائف کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ صاف ہونے چاہیے۔ لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے اور بغیر مجبوری کے ناپاک کپڑا آدمی کو پہن کے نہیں رکھنا چاہیے، پاک کپڑا آدمی کا ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کپڑے کو پاک رکھنے میں کہ کپڑے کی خریداری اور اس کی بناوٹ دونوں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ خریداری کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال سے کپڑا مت خریدیے۔ جی وہ حدیث آتی ہے نا کہ حرام مال سے آدمی کپڑا خریدتا ہے، حرام مال سے کھاتا ہے، پھر رو رو کر دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سامنے ہی نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ حلال سے تو کمایا لیکن کپڑے کی اسٹائل، مثلا عورت کپڑا خرید رہی ہے، اس نے ایسی فیشن والا کپڑا سلا لیا کہ اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہے تو بھی اس آیت کے حکم کے خلاف ہوگا۔ اس آیت میں بہت جو ہے عموم اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں، انہوں نے کپڑا ایسا سلایا کہ پائجامہ جو ہے، پینٹ جو ہے وہ تخنے سے نیچے جاتی ہے، تو یہ جو ہے کپڑا ابھی پاک نہیں ہے، پاک کا سینس لمبا سا ہو گیا اس میں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور اسی طرح ولی اس میں جو ہے داعی کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو فرٹیچر بن کے گھومنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی تم کس کے ہو؟ اللہ کے ترجمان ہو۔ اس لیے ہمارے علماء کرام میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں بہت اہتمام دیکھا گیا ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ عطر لگاتے ہیں تو یہ صرف قرآن کے ادب کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ بھائی قرآن بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے آداب میں لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آدمی استغفار بھی کرے اور عطر بھی لگائے۔ استغفار کرے گا اپنی روح کا عطر ہو گیا، اور کپڑے پر عطر لگائے، یہ قرآن کی عظمت کا حصہ ہے۔ وَثِيَابَكَ، تو ہم جب دعوت دینے کے لیے جائیں تو کپڑے الگ سے ہونے چاہیے، جاندار شاندار۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بھی جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر کا وفد آتا تھا، قبیلے کے کوئی بڑے لوگ، تو حضور اچھے کپڑے پہن کے جاتے تھے جاندار انداز میں۔ اسی طرح جمعہ کے دن حضور شاندار کپڑے پہن کے جاتے تھے۔ لہذا ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے تو ہمارا یہ بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ جی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ایک حکم یہ دیا جا رہا ہے، چوتھا حکم کہ گناہ کو چھوڑ دیجئے، مورتی پوجا کو چھوڑ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج تک آپ نے مورتی پوجا کبھی نہیں کیا، آئندہ بھی مت کیجیے۔ اب حضور کے لیے بات تو ظاہر سی بات ہے، حضور کو تو اللہ نے پہلے سے سیف رکھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں امت کو ایک بات سمجھا رہی کہ جو نبی معصوم ہیں، جن کی اللہ نے تربیت ہی ایسی کی ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا نظام ہی ایسا لگا ہے کہ ان سے کبھی مورتی پوجا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ان کو ہم کہہ رہے ہیں تو اسی سے سمجھ جاؤ کہ ہمارے یہاں توحید کا کتنا بڑا لیول، کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم کسی کو اس پہ چھوڑ سکتے نہیں ہیں، اور سب کے لیے حکم ہے کہ مورتی پوجا کسی بھی طرح جائز نہیں، اسی طرح کسی طرح کی گناہ کی اجازت نہیں۔ چنانچہ دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ عمومی حکم ہے کہ ان کی لائف میں کھلے ہوئے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ نہیں ہونے چاہیے، خاص طور سے کھلے ہوئے گناہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ کھلا اگر وہ گناہ کرتا رہے گا تو لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ لیکن یہ ایک بات اور سمجھنے کی، وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو داعی کا مقام اور اس کی شان یہی ہے کہ اس کو گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ایک سوال ہے، کیا وہ دعوت کا کام چھوڑ دے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں چھوڑے گا۔ جی جواب یہ ہے کہ نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ دعوت کی برکت سے وہ گناہ خود بخود کیا ہوگا، ایک دن چھوٹ جائے گا۔ عام وطن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں میرے گھر میں رواج ہو رہے ہیں، میں ہی کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہوں، تو بھائی ایک سیکٹر کی وجہ سے دوسرے 99 سیکٹر کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ جب ایک گناہ کا آپ یہ اثر فیل کر رہے ہو تو نیکی پر کیوں یقین نہیں ہے کہ وہ 99 نیکی ایک گناہ چھوڑا دے گی؟ لہذا آدمی لگا رہے اور دعوت کا کام کرتا رہے،
اور کوئی کہے کہ یہ تم گڑبڑ کرتے ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرے، اس کے آرگیومنٹ نہ کرے، بحث نہ کرے، ہاں بھائی مجھ میں یہ کمی ہے، انشاءاللہ میں اس کی فکر میں ہوں، آپ بھی دعا کر رہے ہیں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، کوشش میں لگا ہوا ہوں، انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور دوسروں کو بھی تانے دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تنہائی میں جا کے سمجھانا چاہیے کہ آپ اتنا اچھا ماشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، بہت سارے لوگ آپ کی بات سے جو ہے سیدھے راستے پر آ رہے ہیں، آپ میں یہ چیز تھوڑی ہم کو محسوس ہوتی ہے، اگر یہ سدھر جائے تو کتنا اچھی بات ہے، اب اس پہ توجہ دیجیے، آپ جتنے خوبصورت ہیں اس میں آپ کی اس کیریکٹر پہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ کہنے کا انداز ہے، لیکن چار آدمی کے بیچ میں تانے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کام جب حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے جب بھی کہی جائے گی، اللہ اس میں تاثیر رکھے گا اور سامنے والوں کو ہدایت ملے گی، تو یہ بات ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، پانچواں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو گفٹ اس نیت سے مت دیجیے کہ یہ مجھے ڈبل کر کے دے گا۔ نہیں ہوتا کہ مثلا اپنے سے مالدار آدمی ہے تو آدمی تھوڑا ہدیہ اس لیے دے رہا ہے کہ نیت یہ ہے کہ رپلائی میں بھی مجھے ہدیہ دے گا تو تھوڑا بڑا ہی آئے گا انشاءاللہ، 500 میں ایک زیرہ بڑھ کے یا 50 میں ایک زیرو بڑھ کے ہی آئے گا بہرحال، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور سے یہ بات شادی کے موقع پر ہوتی ہے، نیوتا وغیرہ دیتے کچھ جی، تو یہ نیت رہتی ہے کہ چلو اپنے نے لکھوایا ہے تو اب جب شادی ہوگی تب لسٹ چیک کرتے ہیں اس نے بھیجا کہ نہیں بھیجا جی۔ اس لیے علماء کرام نے کہا یہ قرض ہے، جو لوگ اس نیت سے دے رہے ہیں یہ قرضہ دے رہے ہیں، اور بہت معاملے گڑبڑ ہے اس میں۔ تو شادی بیاہ میں جو دینے والا معاملہ ہے وہ بہت ٹیڑھا معاملہ ہے۔ جو لوگ اس نیت سے لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اور جس سماج میں باقاعدہ یہ اہتمام ہوتا ہے کہ بھائی اس نے دیا تھا تو اپنے کو دینا پڑے گا، تو اس کو قرض کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ دیں گے تو وہ سود میں چلا جاتا ہے۔ بہت معاملے اندر کے ڈیپ ہے، اس لیے جس کو بھی دیوے تو ہمیشہ کے لیے نیکی کر دریا میں ڈال والی نیت سے دیوے کہ بھائی میرے تو چلو تعلقات اچھے رہے، تھوڑا اس کے لیے بھی سہولت ہو جائے، اسی نیت سے دیں، باقی لینے دینے والا معاملہ نہ رکھیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، عرب کا معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں پر جو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ رپلائی میں وہ بھی کوئی نہ کوئی گفٹ اور ہدیہ دیتے ہیں، تو اس معاشرے کی یہ وہ تھی کمی کہ وہ یہ نیت رکھتے تھے کہ تھوڑا بہت بڑھ کے آئے گا، تو اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہدیہ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہدیے کی جو بیس ہے نا شریعت میں وہ یہ ہے تہادوا تحابوا، کہ آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے دلوں میں محبت بڑھے گی۔ اب یہ اسی وقت بڑھے گی جب دے کر آدمی کا دل فارغ ہو جائے اور یہ آدمی انتظار میں نہ رہے کہ یہ بھی کچھ پہنچائے، نہیں سننے آ رہے تو محبت بڑھے گی۔ اگر اس انتظار میں ہے کہ یہ بھیجا اور پھر وہاں سے جو ہے نہیں آ رہا ہے تو سلام بھی بند ہو گیا ہے، یہ گھر جانا بھی بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مال کی جو ہے ناجائز محبت کی وجہ سے تم نے کام کیا، شریعت کی اس کی وجہ سے نہیں کیا۔ اسی لیے جو ہے ہدیے میں جو چیز آتی ہے اس کی قیمت نہیں پوچھا کرتے، کسی نے ہدیہ دیا اس کو قیمت مت پوچھو کتنے کی، ورنہ وہ بے ویلیو ہو جائے گی، بس آئی اس کو محبت سے رکھ لیجئے، محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے دنیا میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں قرآن سمجھا رہا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ آپ جو دیں تو اس نیت سے مت دیں کہ آگے سے بڑا والا ہدیہ آئے گا، بڑے پیکیج والی امید کے ساتھ دیں گے تو محبت نہیں پیدا ہوگی، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور چھٹا حکم یہ دے رہے ہیں کہ جب ہم اپنے اب کو ہمارے دین کا داعی بنا ہی دیا ہے اور آپ کو جو ہے ہم دین کی دعوت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، تو لوگ مخالفت بھی کریں گے، لوگ جملے بھی کسیں گے اور لوگ جو ہے ستائیں گے بھی، بس داعی کا کام ہے فاصبر، کیا کریں، صبر کریں۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ رپلائی میں سامنے والے کی طرح برے سلوک پر نہ اتریں، برے جملے استعمال نہ کریں، اور گھبرا کر اور لوگوں کے جملے سن کر دعوت کا کام نہ چھوڑ دیں۔ اس بیر میں یہ بات عام متن تو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں مصیبت پر پاؤں دبا کر بیٹھے رہو، اس بیر کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی تم کر رہے ہو اس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے یا جو کوئی چیز فیس کرنی پڑ رہی تو اس کی وجہ سے اس نیکی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس میں داخل ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ جو مصیبتیں آئیں، جملے سننے پڑے، سب سنو، سب کچھ سمجھو اور سب کچھ اگنور کرو اور کام کرو۔ مومن کی شان ہے المؤمن غر کریم، مومن بہت بھولا بھلا ہوتا ہے، مطلب یہ سمجھتا سب کچھ ہے لیکن الجھتا نہیں، الجھنے میں کوئی مزہ نہیں، بس کام کرتے رہو۔ چنانچہ بڑوں کی یہی تعلیم ہے کہ بھائی دین کا کام کرنا ہے تو لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پر کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا اور چپ چاپ کام کرتے رہو۔ یہ کچھ بڑے اچھے احکام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع سے سنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔